कलीम सिद्दीकी को नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उलमाए किराम, समाजी, सियासी, कौमी, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान, हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के इंसाफ से हम आहंग मालेगांव की वो आवाम जो आज इस धरने में शरीक है, मैं कुछ संजीदा बातें अर्ज करना चाहता हूँ जिसका इल्म आपको भी होना चाहिए और मौजूदा डिपार्टमेंट के ज़रिए से हमारी ये आवाज़ हमारे बिरादरान वतन तक भी पहुँचे, योगी सरकार तक भी पहुँचे, मोदी सरकार तक भी पहुँचे और वो इस बात को नोट करके रखें। इस्लाम दीन फितरत है और ये दीन जिस वक्त से इंसानों की इब्तिदा हुई वहाँ से ले करके आज तक यही दीन तसलसल के साथ चला आ रहा है। हमें इस बात का दावा है कि वो दीन बेआईनी ही अपनी असली हालत में हम मुसलमानों के पास और क़यामत तक ये दीन बाकी रहेगा। जिस वक्त अल्लाह पाक का ये फैसला होगा कि दुनिया के इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए तो अल्लाह पाक दीन की बुनियादों को, जैसे कुरान पाक है, इसे उठा लेंगे और जब इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा तब ये दुनिया ख़त्म कर दी जाए। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हज किया तो अरफात के मिना के मैदान में दुआ की थी और वो ये दुआ की थी कि पिछली जो कौमें उम्मतें गुजरी हैं उन पर अल्लाह पाक की तरफ से नाफरमानियों की वजह से जो अजाब आया था वैसा अजाब मेरी उम्मत पर ना आए। दूसरी दुआ हमारे आका ने मांगी थी कि कोई ऐसा जालिम बादशाह मेरी उम्मत पर मुसल्लत ना हो जो इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दे। तीसरी दुआ मांगी थी कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। मिना के मैदान में ये दुआ कबूल नहीं की गई। अरफात के मैदान में आप ज़वाल से लेकर के सूरज गुरूब होते होते तक दुआ मांगते रहे, ये दुआ कबूल नहीं हुई। सूरज गुरूब होने के बाद अरफात से निकल करके मुज़दलिफ़ा आए। मुज़दलिफ़ा के मैदान में अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की। दूसरी दुआ जो मांगी गई थी वो दुआ कबूल कर ली गई कि क़यामत तक कोई ऐसा जालिम बादशाह हुक्मरान मुसल्लत नहीं होगा जो मुसलमानों को, ईमान वालों को सफ़े हस्ती से मिटा दे। ये दुआ कबूल हो गई और हमें यकीन है, ईमान है हमारा कि मोदी जैसे अगर सैकड़ों लोग भी हुक्मरान बन जाएं, योगी जैसे सैकड़ों लोग भी हुक्मरान बन जाएं तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा नहीं सकते। ये अल्लाह का फैसला है और इसकी खबर हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। दूसरी बात, हमारा ये मजहब जोर जबरदस्ती से मना करता है। कुरान करीम में अल्लाह का फरमान है ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसका जीता जागता सबूत मौलाना कलीम सिद्दीकी के गांव जहां उनकी रिहाइश और मकान है फुलक में, वहां के हमारे हिंदू भाइयों ने इस बात का सबूत दिया कि हम 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं और 10-20 साल से रह रहे हैं। आज तक मौलाना कलीम सिद्दीकी या उनके रुफका की तरफ से कभी हम पर कोई ऐसा दबाव या प्रेशर नहीं बनाया गया कि हम हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम मजहब को कबूल कर लें। हमेशा
مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا، ہمدردی کا سلوک کیا، ہمارے دکھ میں ہمارے سکھ میں شریک رہے۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمیں یوگی سرکار سے شکایت ہے کہ ایک بھلے مانوس کو، ایک اچھے انسان کو، ایک انسانیت کا درس اور پیغام دینے والے شخص کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ ظاہر بات ہے، کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر مولانا کلیم صدیقی صاحب یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی کام ہوتا کہ کسی کو مال کا لالچ دے کر کے یا کسی پر جو ہے پریشر دباؤ بنا کر کے اسلام قبول کرواتے تو سب سے پہلے ان کے گاؤں کے لوگ اس بات کو جو ہے اجاگر کرتے۔ گاؤں کے لوگوں نے کوئی کمپلین نہیں دی، یو پی میں کسی نے شکایت نہیں کی، پورے ہندوستان سے کسی نے مولانا کلیم صدیقی کے خلاف FIR درج نہیں کروائی۔ یو پی کا الیکشن سر پر ہے اور موجودہ سرکار اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور فرقہ واریت پیدا کی جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ انہیں ہندو اور متحد ہو کر کے ان کے پالے میں چلی جائے۔ مولانا کلیم صدیقی ہی نہیں، مولانا کلیم صدیقی جیسے بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس طرح کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا یہ دھرنا اسی پس منظر میں ہے کہ ہم صرف مولانا کلیم صدیقی کے لیے دھرنا نہیں دے رہے، ہماری یہ آواز اور ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ دھرنا انصاف کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ یو پی ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر جس طرح فرقہ وارانہ ماحول BJP سرکار بنا رہی ہے، ہم اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ آج اگر ہندوستان کی انسانیت پسند عوام خاموش رہتی ہے اس لیے کہ یہ مصیبت مسلمانوں پر ہے، مسلمانوں کے علماء اور قائدین پر ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کے مطمئن نہ بیٹھے۔ ظالم کے منہ کو اگر انسانیت کا خون لگ گیا ہے تو کل تمہیں بھی بخشا نہیں جائے گا، اور یہ مصیبت آج اگر ہم پر ہے تو کل یہ مصیبت تم پر بھی آنی ہے۔ اس لیے آج ہندوستان میں بسنے والے جو انصاف پسند لوگ ہیں، انسانیت پسند لوگ ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا۔ اگر آج گاج گری ہے مولانا کلیم صدیقی کے اوپر تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس بات کے لیے عہد کر کے میدان میں آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ مولانا کلیم صدیقی کے خلاف ملک سے بغاوت اور غداری اور دہشت گردی کے جو قلم لگائے گئے ہیں، یہ ظلم اور بربریت ہے اور ہم اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ آج جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے، شہر کی عوام کی طرف سے ہم سرکاری نمائندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے اور انسانیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انصاف پسند اور انسانیت پسند شخص پر ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے کوئی ایسی قلم لگائی جاتی ہے جس سے اس کی ضمانت نہ ہو سکے اور اس کو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے رکھا جا سکے تو ہم اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے۔ جمعیت علماء جس کی آواز پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ آواز حکومت تک، ہماری یہ آواز مرکزی حکومت تک پہنچائی جائے کہ مولانا کلیم صدیقی کو اور اس طرح جن لوگوں پر ناجائز اور ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے ملک سے غداری کا اور دہشت گردی کا قلم لگایا گیا ہے، دہشت گرداری کی دہشت اور غداری کی دفعات لگائی گئی ہیں، اسے ختم کیا جائے اور مولانا کلیم صدیقی اور ان جیسے لوگوں کی رہائی کا فیصلہ کیا جائے۔ جمعیت علماء کی آواز پر آپ حضرات یہاں اکٹھا ہوئے، میں جمعیت علماء کے ذمہ داران کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری آواز نہیں سنی گئی اور ہمیں سدا بسیرا رہنا پڑا تو ہم اس کے بعد آئندہ جو اقدامات طے کریں گے اس سے آپ کو باخبر کریں گے اور اس پروگرام کے لیے آپ کو آنا ہوگا، اپنی آواز
مرکزی سرکار تک ہم یوگی سرکار تک پہنچانا ہے. اس کے لیے آپ حضرات آئے. میں آپ کا شکر گزار